اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور عافیت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ کو جس خاتون کی زندگی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں، اس کو سن کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے اور آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی اور عفو و درگزر کی اعلیٰ مثال دیکھنے کو ملے گی۔ یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے غزوہ احد میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا سیدنا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ آپ اپنے نبی کا ظرف دیکھیں کہ آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ یہ کہانی سننے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے کہ کیا میرے کسی عزیز، کسی رشتہ دار نے کبھی میرے ساتھ ایسا کیا ہے؟ کیا میرے کسی عزیز نے میرے کسی پیارے کا سینہ چیر کر اس کا کلیجہ چبایا ہے؟ نہیں نا۔ لیکن اس کے باوجود ہم اس آئینے میں خود کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ساری زندگی ناراض رہتے ہیں، بات نہیں کرتے۔ اسی نتیجے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج آپ اس کہانی کو سنیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں ان صحابیات کے عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیدہ ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ قبیلہ قریش سے تھیں۔ ان کا نام ہند تھا، والد کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا۔ عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے قرآنی آیات سنائیں تو وہ اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے جو کلام سنا ہے یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا، نہ کسی نجومی کا۔ یعنی یہ بہت متاثر ہوا تھا، لیکن وہ اسلام قبول نہ کر سکا۔ جنگ بدر میں وہ اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ مارا گیا، جس میں مشرکین کے اور بہت سے دیگر سردار بھی مارے گئے تھے۔ ہند بن عتبہ کی والدہ کا نام صفیہ بنت امیہ تھا، خاوند کا نام ابو سفیان بن حرب اور بیٹے کا نام معاویہ بن ابی سفیان تھا۔ سیدنا ہند کی خوبیاں۔ ہند فصاحت و بلاغت، جرأت و شجاعت، حوصلہ مندی، ثابت قدمی، خود اعتمادی اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے ایک بلند پایہ خاتون تھیں۔ ایک دن ہند نے اپنے چھوٹے بیٹے معاویہ کو پکڑا ہوا تھا۔ دونوں کہیں چلے جا رہے تھے کہ کسی نے کہا، اگر تیرا بیٹا زندہ رہا تو یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ سیدہ ہند فرمانے لگیں، صرف اپنی قوم کا سردار؟ میں تو اسے دنیا بھر کا سردار دیکھنا چاہتی ہوں۔ یعنی آپ ان کا ویژن دیکھیں۔ اگر یہ صرف اپنی قوم کا سردار بنا تو پھر اس کا کیا کمال ہوا؟ جب سیدنا معاویہ بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں اس تاثر کا اظہار کیا کہ میری والدہ زمانہ جاہلیت میں بڑی زبردست خاتون تھیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ خیر و بھلائی کی پیکر خاتون بن گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو اپنے قریب کیا۔ زمانہ جاہلیت میں سیدہ ہند کا خاوند فاقہ بن مغیرہ مخزومی تھا۔ اس نے ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا۔ لوگ اس میں بغیر کسی پیش کی اطلاع کے رہائش رکھ سکتے تھے۔ ایک مرتبہ جب سب مہمان چلے گئے تو اس کا خاوند کسی کام کی غرض سے کہیں چلا گیا۔ ہند نے جب دیکھا کہ مہمان خانہ خالی ہے تو وہاں آرام کرنے کے لیے چلی گئیں۔ وہاں ان پر نیند کا غلبہ آ گیا تو وہ سو گئیں۔ اس دوران میں ایک مہمان آیا۔ اس نے جب دیکھا کہ مکان کی مالکہ گہری نیند سوئی ہوئی ہے تو وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ راستے میں اسے مہمان خانے کا مالک فاقہ بن مغیرہ ملا۔ جب وہ مہمان خانے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی ہند گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ اسے پاؤں کی ٹھوکر مار کر جگایا اور مہمان خانے سے واپس جاتے شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون تھا اور یہاں کیوں آیا تھا۔ ہند نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تو یہاں کسی شخص کو نہیں دیکھا اور نہ یہاں کوئی آیا ہے۔ جب اس نے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا تو اسے احساس ہوا کہ میرا خاوند میرے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ اس کے خاوند نے اسے اس کے میکے بھیج دیا۔ یہ بات لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ گھر گھر میں باتیں ہونے لگیں، جسے دیکھو اس کی زبان پر اسی بات کا تذکرہ ہے۔ ہند کے والد اور اس کے خاوند کے درمیان یہ طے پایا کہ اس کا حل یمن کے مشہور و معروف نجومی سے کروایا جائے، تو دونوں اس کے پاس پہنچے۔ اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ ہند کے ساتھ دیگر خواتین بھی تھیں۔ نجومی نے ان عورتوں پر نگاہ ڈالتے ہی ہند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خاتون بد کردار نہیں ہے، مستقبل میں اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو بادشاہ بنے گا۔ نجومی کے منہ سے یہ بات سن کر ہند کا خاوند آگے بڑھا، معذرت کی اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن اس نے اپنے خاوند فاقہ بن مغیرہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور صاف لفظوں میں اسے کہہ دیا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی، میری راہ اس سے جدا ہے، ایسا وہمی شخص میرا رفیقہ حیات نہیں ہو سکتا۔ پھر سیدہ ہند کی ابو سفیان بن حرب کے ساتھ شادی ہو گئی اور دونوں میاں بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی پر
ان کا اتفاق ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی نے اس راہ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ ہند کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آنے والا ہے جس کی ہولناکی سے بچے بھی وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے۔ بدر کا معرکہ ہوا۔ قریش نے بڑے بڑے زعماء اور تجربہ کار جرنیلوں پر مشتمل لشکر تیار کیا۔ ہند نے جب لشکر کے جاہ و جلال کو دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال چھا گیا کہ اب اسلام بس 2 گھڑی کا مہمان ہے۔ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی جائے گی، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا۔ بس اب پل 2 پل کی بات ہے۔ لیکن ہواؤں کے خالق نے قریش کی کشتیوں کے خلاف ہواؤں کو چلنے کا حکم دے دیا۔ قریش کو میدان بدر میں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ذلت آمیز پسپائی کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ قریش کے نامی گرامی بہادر اہل ایمان کی تلواروں کا لقمہ بن گئے۔ ان تلواروں کو اللہ رب العزت کے لشکروں کی تائید حاصل تھی۔ تمام قریش میں سب سے بڑھ کر ہند کو صدمہ پہنچا جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اس کا باپ، چچا اور بھائی میدان بدر میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں، اور اس کے غم میں اور زیادہ اضافہ اس وقت ہوا جب شکست خوردہ لشکر کے باقی ماندہ افراد نے مکہ پہنچ کر یہ بتایا کہ میدان بدر میں قریش کے مقتولین کو رسول اللہ کے حکم سے کلیب نامی کنویں میں پھینک دیا گیا ہے۔ ہند نے اپنے والد، چچا اور بھائی کے غم میں یہ اشعار کہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دونوں بطحا کے لیڈروں اور بغاوت کا ارادہ کرنے والے ہر باغی سے ان کی حمایت کرنے والے پر روتی ہوں۔ تجھ پر افسوس، تو جان لے میرا باپ عتبہ خیرات بانٹنے والا تھا، شیبہ اور میرا بھائی ولید جو حسب نسب کی حفاظت کرنے والا تھا، ہائے سب مارے گئے۔ یہ سب آل غالب کے معزز فرزند تھے جن کی تعداد بڑھتی ہی رہتی تھی۔ ہند نے یہ اشعار اس وقت کہے جب خنسا نے روتے ہوئے اس سے یہ سوال کیا تھا کہ اے ہند، تو کن پر رو رہی ہے؟ ہند نے اپنے خاوند ابو سفیان پر قسم ڈالی کہ وہ اس کی خاطر بدر کے تمام مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ آور ہو۔ اس نے اپنے خاوند کے ساتھ اپنی ذات پر یہ لازمی قرار دے لیا کہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی آگ کو بھڑکانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گی۔ قریش نے 3000 جنگجو افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا جس کی قیادت ابو سفیان کے سپرد کی گئی۔ ان میں 200 شاہ سوار تھے جن کی قیادت خالد بن ولید کے سپرد کی گئی۔ ہند مشرکین کی چند خواتین کے ہمراہ جنگجو افراد کو حوصلہ دلانے کی خاطر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے وحشی بن حرب سے وعدہ کیا کہ اگر وہ حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دے تو اسے انعام و کرام سے مالا مال کر دے گی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان تیر اندازوں کو ایک درے پر ڈٹے رہنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، میدان جنگ کی خواہ کوئی بھی صورت ہو تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، اور ان تیر اندازوں کا امیر سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ ہند بن عتبہ اور اس کی سہیلیاں دف بجاتے اور رقص کرتے ہوئے یہ گیت گانے لگیں: ہم معزز قبیلے کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلتی ہیں، اگر تم پیش قدمی کرو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گی، اور اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گی، اس شخص کے چھوڑ دینے کی طرح جو محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہند کا غلام وحشی بن حرب کی حرکات و سکنات پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ اے ابو دسمہ، کیا دیکھتے ہو؟ دشمن پر ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ دل خوش ہو جائے۔ وحشی نے اپنا نیزہ پکڑا اور اپنا نشانہ سیدنا حمزہ کی طرف سیدھا کیا۔ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کا نشانہ خطا نہیں جائے گا تو اس نے پورے زور سے نیزہ ان کی طرف پھینک دیا، جو برگ رفتاری سے شیر الہی سیدنا حمزہ کے جسم میں پیوست ہو گیا، اور سیدنا حمزہ اپنی تلوار سے متعدد مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد جام شہادت نوش کرتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ ہند کی دلی تمنا پوری ہوئی، اپنا خنجر ہاتھ میں لیے جلدی سے سیدنا حمزہ کی لاش کی طرف لپکی، لیکن اس نے اپنے خنجر کا وار کر کے ان کی ناک اور کان کاٹ دیے۔ پھر پیٹ چاک کر کے جگر نکالا اور اسے اپنے دانتوں سے چبانے لگی، چبا کر اسے باہر پھینک دیا اور نگل نہ سکی۔ وحشی بن حرب میدان جنگ چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اسے لڑائی کی ضرورت نہ تھی، اس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اپنی اس گھناؤنی حرکت کے بعد اب اس نے میدان جنگ میں رہ کر کیا کرنا تھا؟ اس طرح ہند کی زندگی کی بھی سب سے بڑی تمنا پوری ہوئی۔ درے میں متعین تیر اندازوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف درے کو خالی چھوڑ دیا تھا، حالانکہ ان کے امیر نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تھا۔ جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ درہ خالی ہے تو اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے لشکر کے شاہ سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اس درے کی جانب سے لشکر اسلام پر حملہ کر دیا اور اپنی تلواروں کو مسلمانوں کے خون سے خوب سیراب کیا۔ اس موقع پر جھنڈا بردار سیدنا مصعب بن عمیر، غسلیل الملائکہ سیدنا حنظلہ، سیدنا سعد، سیدنا عمر بن حرام اور سیدنا عمر جیسے جلیل القدر صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے، اور لشکر اسلام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی خود ٹوٹ گئی، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی اور آپ کے ہونٹ بھی زخمی ہو گئے۔ رسول اللہ کو زخمی حالت میں دیکھ کر سیدنا طلحہ آگے بڑھے اور انہوں نے آپ کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور لڑائی میں مشغول افراد کی صفوں کی پچھلی
جانب چلے گئے، جہاں صحابہ کرام کی جماعت نے رسول اللہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا تاکہ کوئی دشمن آپ تک نہ پہنچ سکے۔ رسول اللہ کو اپنے چچا سیدنا حمزہ کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا۔ مسلمانوں کو جنگ میں اس لیے نقصان اٹھانا پڑا کہ لشکر اسلام کے تیر اندازوں نے رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ وہ درے کو چھوڑ کر نیچے میدان میں اتر آئے تاکہ مال غنیمت میں اپنا حصہ وصول کر سکیں، اور قریش کے شاہ سوار خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ ہند ایک ٹیلے پر چڑھ کر بلند آواز سے یہ اشعار کہنے لگی: ہم نے تم سے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے، لڑائی کے بعد لڑائی شعلہ بنی، مجھے اپنے والد عتبہ، اپنے بھائی اور چچا کے اس جنگ میں قتل ہونے پر صبر نہیں آ رہا تھا۔ آج میرے دل کو چین آ گیا اور میں نے اپنی نظر پوری کر لی، اور وحشی بن حرب نے میرا دل خوش کر دیا۔ میں وحشی کی عمر بھر مشکور رہوں، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں بوسیدہ ہو جائیں۔ پھر ہند دوسری طرف ہو کر یہ شعر کہنے لگی: احد کے دن حمزہ کے قتل سے میرے دل کو چین آ گیا، حتیٰ کہ میں نے اس کے پیٹ کو جگر والی جگہ سے چیر دیا۔ اس سے میرے دل کے غم کی سخت جلن چلی گئی، جس کو میں ہر وقت محسوس کیا کرتی تھی۔ مسلمان میدان احد سے ایک اثر انگیز اور نصیحت آمیز سبق لے کر نکلے۔ انہوں نے اس حقیقت کو جان لیا کہ سالار لشکر کی اطاعت فتح حاصل کرنے کا سبب بنتی ہے، جبکہ رسول اللہ لشکر اسلام کے سالار تھے۔ ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی تھی۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا ہو، اسے فتح کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کو اس بات کا اچھی طرح علم ہو گیا کہ فتح و نصرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ معرکہ احد میں مسلمانوں کو نقصان تو اٹھانا پڑا، لیکن انہوں نے یہ پختہ عزم کر لیا کہ آئندہ وہ اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے جس کا ارتکاب وہ جنگ احد میں کر چکے ہیں۔ اتنا گھناؤنا اور ظالمانہ جرم کرنے کے بعد کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معافی مانگی اور کیسے اسلام قبول کیا، یہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔